کیا آپ کو معلوم ہے روس بیک وقت حیران کن اور دلچسپ ملک ہے۔ یہ دنیا کے 11% رقبے پر محیط ہے، 11 ٹائم زون ہے، ملک کے اندر 9 گھنٹے کی فلائٹس بھی چلتی ہیں، سرحد 11 ملکوں سے ملتی ہے۔ یہ جنوب میں جاپان، چین، شمالی کوریا اور منگولیا سے ملتا ہے۔ درمیان میں سینٹرل ایشیا کے ملکوں قازقستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمانستان، آذربائیجان، جارجیا اور آرمینیا، یورپ کی سائٹ سے یوکرائن، رومانیہ، بلغاریہ، بیلاروس، لیتھونیا، لٹویا اور اسٹونیا، قطب شمالی کی طرف سے فن لینڈ اور ناروے۔ یہ دنیا کے آخری سرے سے الاسکا کے ذریعے امریکہ سے بھی جڑا ہوا ہے۔ روس کی 3 سرحدیں انتہائی دلچسپ ہیں۔ یہ سینٹ پیٹرز برگ سے فن لینڈ سے ملتا ہے۔ پیٹر برگ سے ٹرین یا فیری کے ذریعے فن لینڈ جانا ایک رومانوی تجزیہ ہے۔ ناروے کے علاقے سورو رینجر اور روس کے شہر پیچنگسکی کے درمیان 10 منٹ کا فاصلہ ہے۔ لوگ یہ فاصلہ پیدل عبور نہیں کر سکتے، چنانچہ یہ روسی علاقے سے سائیکلیں لیتے ہیں، سائیکل پر ناروے میں داخل ہوتے ہیں اور پھر سائیکل سرحد پر پھینک کر آگے روانہ ہو جاتے ہیں۔ سورو رینجر شہر دنیا میں بیکار سائیکلوں کا قبرستان بن چکا ہے۔ شہر میں سائیکلوں کے ڈھیر کی وجہ معیار ہے۔ روسی سائیکلیں یورپین معیار کے مطابق نہیں ہوتی، چنانچہ نارویجن اتھارٹی روسی سائیکل آگے لے جانے کی اجازت نہیں دیتی، لہٰذا یہ انہیں سرحد پر پھینک جاتے ہیں۔ امریکی ریاست الاسکا اور روس کے درمیان بھی پانی کا چھوٹا سا چینل ہے۔ چینل کی دونوں سائیڈوں سے فیری بھی چلتی ہے اور چھوٹے جہاز بھی۔ یہ 20 منٹ کا فاصلہ ہے، لیکن دونوں کے درمیان 24 گھنٹے کا فرق ہے۔ آپ جو ہی روس سے امریکہ میں داخل ہوتے ہیں، آپ 24 گھنٹے آگے چلے جاتے ہیں۔ دنیا میں جنگلات کا سب سے بڑا ذخیرہ بھی روس میں ہے۔ دنیا کے 25% درخت روس میں ہیں، چنانچہ یہ پوری دنیا کو آکسیجن فراہم کرتا ہے۔ دنیا کا 34% میٹھا پانی بھی روس میں ہے۔ جھیل بیکال دنیا میں میٹھے پانی کا سب سے بڑا ذخیرہ ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا دریا والگا بھی روس میں بہتا ہے۔ دنیا کے سب سے زیادہ دریا بھی روس میں ہیں۔ اس ملک میں 36 دریا بہتے ہیں۔ دنیا کا سرد ترین مقام اومیاکان بھی روس میں ہے۔ اومیاکان کا درجہ حرارت -55 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر جاتا ہے۔ 1983 میں اس کا درجہ حرارت -99.2 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا تھا۔ دوسرا سرد ترین مقام ویرخویانسک بھی روس میں ہے۔ ویرخویانسک کا درجہ حرارت -45 ڈگری تک گر جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود دونوں ٹاؤنز میں زندگی چلتی رہتی ہے۔ ان دیہات تک صرف سردیوں میں پہنچا جا سکتا ہے۔ کیونکہ سردی میں دریا جم جاتے ہیں اور ان جمے ہوئے دریاؤں پر ٹرک، بسیں اور گاڑیاں دوڑنے لگتی ہیں۔ دنیا کا گہرا ترین میٹرو اسٹیشن بھی روس کے شہر سینٹ پیٹرز برگ میں ہے۔ اس کی گہرائی 86 میٹر ہے۔ ماسکو کی زیر زمین ٹرین بھی زمین سے 82 میٹر گہرائی تک جاتی ہے۔ یہ اوسطاً 40 میٹر گہرائی ہے اور اس کے اسٹیشن دیکھنے کے قابل ہیں۔ یہ شاہی محلات اور آرٹ کا نمونہ دکھائی دیتے ہیں۔ ماسکو کے زیر زمین ریلوے سے روزانہ 60 لاکھ لوگ سفر کرتے ہیں۔ روسی لوگ بہت خوبصورت اور سمارٹ ہیں۔ یہ لوگ مسکراتے نہیں ہیں۔ آپ یہ جان کر بہت حیران ہوں گے کہ روس میں بچوں کو اسکول میں نہ مسکرانے کی ٹریننگ دی جاتی ہے، لہٰذا آپ کو اگر روس میں کوئی شخص کہکا لگاتا ہوا نظر آئے تو آپ جان لیں یہ روسی نہیں بلکہ کوئی غیر ملکی ہے۔
یہ لوگ انگریزی جانتے ہیں اور نہ ہی یہ بولتے ہیں۔ ماسکو شہر میں فی کس آبادی کے لحاظ سے دنیا کے سب سے زیادہ ارب پتی رہتے ہیں، لیکن آپ کو اس کے باوجود ملک کے کسی حصے میں دولت کا وحشیانہ رقص نظر نہیں آتا۔ یہ بلا کے تمام پرست بھی ہیں۔ یہ نئے گھر میں پہلے بلی کو بھجواتے ہیں اور پھر خود داخل ہوتے ہیں۔ بلی اگر گھر میں داخل نہ ہو تو یہ گھر گرا دیتے ہیں یا پھر بیچ دیتے ہیں۔ یہ دولت مند ہونے کے لیے اپنے بائیں ہاتھ سے کتے کا پاؤں رگڑتے ہیں اور پیٹر دی گریٹ کے مجسمے کے نیچے سکے پھینکتے ہیں۔ روس میں دولہا اور دلہن چرچ میں شادی کے بعد شادی کے لباس میں شہر کا چکر لگاتے ہیں۔ یہ لوگ آہستہ بولتے ہیں، مہمان نواز ہیں۔ ماسکو شہر میں صرف 80 دن جبکہ سینٹ پیٹرز برگ میں 56 دن سورج نکلتا ہے۔ پورے ملک میں سال کے باقی دن دھند، بادل اور بارش رہتی ہے۔ یہ لوگ اولاد کو ترسے ہوئے ہیں۔ حکومت 2 بچے پیدا کرنے والے خاندان کو $10,000 کے برابر رقم انعام دیتی ہے۔ 3 بچوں کے خاندان کو بگ فیملی سمجھا جاتا ہے اور حکومت بگ فیملی کو VIP خاندان ڈکلیئر کر دیتی ہے۔ بگ فیملی کو ٹرانسپورٹ کی فری سروس، پارکنگ فیس کی معافی، تھیٹر کے مفت پاسز اور سال میں 10-15 دنوں کے لیے چھٹیوں کی مفت سہولت دی جاتی ہے۔ والدین کسی بھی روسی ریاست میں کسی بھی تفریحی مقام پر مفت چھٹیاں گزار سکتے ہیں، اور روس میں سائبیرین ٹرین کے نام سے ایک حیران کن ٹرین بھی چلتی ہے۔ یہ دنیا کا لمبا ترین ریلوے سفر ہے۔ یہ ٹرین 8 ٹائم زونز کو کراس کرتی ہے اور 87 شہروں اور والگا دریا سمیت 16 دریاؤں کے اوپر سے گزرتی ہے۔ یہ بھی ایک حیران کن سفر ہے۔ آپ ٹرین میں بیٹھ کر سائبیریا کے برفستانوں سے گزرتے ہیں اور فطرت کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ روس میں سرخ رنگ خوبصورتی کی علامت ہے۔ یہ لوگ جس چیز سے محبت کرتے ہیں یہ اس کو سرخ رنگ کر دیتے ہیں۔ ریڈ سکوائر کو خوبصورتی کی وجہ سے ریڈ سکوائر کہا جاتا ہے، تاہم یہ بھی درست ہے کہ سکوائر کی زیادہ تر عمارتیں سرخ ہیں۔ لینن کا مقبرہ بھی ریڈ سکوائر میں ہے۔ لینن کا انتقال 21 جنوری 1924 کو ہوا تھا۔ حکومت نے انتقال کے بعد اس کی لاش ہنوز کر کے شیشے کے تابوت میں رکھ دی۔ روزانہ سینکڑوں لوگ آتے ہیں اور قطار میں لگ کر بابائے انقلاب کی زیارت کرتے ہیں۔ فضا میں جانے والا پہلا خلانوار یوری گاگرین بھی لینن کے قریب کریملن کے قبرستان میں دفن ہے۔ میوزیم میں ان دونوں کتوں فیمیل کی ہنوز شدہ لاشیں بھی موجود ہیں جو یوری گاگرین سے پہلے خلا بھجوائے گئے تھے۔ ان کا نام بیلکا اور سٹریلکا تھا اور یہ دونوں کامیابی سے واپس آ گئے تھے۔ سٹریلکا نے بعد از ایک بچے فیمیل کو جنم دیا جس کا نام پوشنکا رکھا گیا تھا۔ روس نے امریکہ کو جلانے کے لیے پوشنکا امریکی صدر جان ایف کینیڈی کی بیگم جیکولین کینیڈی کو گفٹ کر دی۔ یہ جب بھونکتی تھی تو امریکیوں کو محسوس ہوتا تھا کہ پورا روس ان کا مذاق اڑا رہا ہے۔ لہٰذا امریکہ نے 1969 میں نیل آرمسٹرانگ کو چاند پر بھجوانے کا فیصلہ کر لیا۔ روس کے ایئر اسپیس پروگرام نے دنیا کو بے شمار سہولتیں فراہم کی۔ پیمپرز اور نیپرز خلانواروں کے لیے ایجاد ہوئے تھے۔ یہ آج دنیا بھر کے بچے استعمال کرتے ہیں۔ نوڈلز اور فوری تیار ہونے والی خوراک بھی خلانواروں کے لیے بنی تھی۔ ماڈرن ٹریک سوٹس، GPS، دانتوں کے بریسز کی تاریں، جہازوں میں استعمال ہونے والے کموڈ اور ٹیوبوں اور ٹرے میں اگائی جانے والی سبزیاں بھی خلانواروں کے لیے ایجاد ہوئی تھی، لیکن یہ آج ہم جیسے لوگ استعمال کر رہے ہیں۔ ایک خلانوار 10 سال میں تیار ہوتا ہے۔ یہ لوگ حقیقتاً جان نثار ہوتے ہیں۔ یہ جانتے ہیں یہ شاید ہی واپس آ سکیں، لیکن یہ اس کے باوجود انسان کا فخر بن کر خلا کے سمندر میں اتر جاتے ہیں۔ اسپیس میوزیم میں ان دونوں ریاضی دانوں کی تصویریں بھی لگی ہیں جن کی کیلکولیشن پر سفر کر کے انسان نے خلا میں قدم رکھا تھا اور پیچھے رہ گیا کریملن۔ تو یہ صدیوں سے روس کے بادشاہوں اور انقلابی لیڈروں کی سرکاری رہائش گاہ اور دفتر چلا آ رہا ہے۔ گہرائی میں ماسکو کا عظیم شہر
بکھرا ہے یہ وہ شہر ہے جس کے بارے میں ہٹلر نے کہا تھا کہ جس نے ماسکو فتح کر لیا گویا اس نے پوری دنیا فتح کر لی، وہ فاتح اعظم بن گیا۔ لیکن آپ کمال دیکھیے، روسیوں نے آج تک کسی شخص کو فاتح اعظم نہیں بننے دیا۔ ہٹلر یہ خواب دیکھتے دیکھتے دنیا سے رخصت ہو گیا، مگر ماسکو اپنی جگہ قائم رہا۔ آپ سب سے گزارش ہے، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور آپ اس کو آگے شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔